الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام سورہ لہب ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کرنے سے پہلے اس سورت کا شان نزول بیان کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا، جن کا اصل نام عبدالعزیٰ ہے، لیکن وہ ابو لہب کے نام سے مشہور ہے۔ ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا شعلہ، جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ ابو لہب کا چہرہ انتہائی سرخ اور سفید تھا، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی آگ کا شعلہ ہو۔ ابو لہب کے معنی ہوئے شعلے والا، یعنی اس کا چہرہ سرخی میں آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے حضور نے خاموشی کا طریقہ اختیار کیا کہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کر دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ اگر انہوں نے کفر اور شرک کو نہ چھوڑا، تو توحید پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس وقت تک چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ مخصوص کر رکھا تھا، اور یہ حکم آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب جو ایک پہاڑی تھی صفا، جس سے اب سعی کی جاتی ہے، جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر فرمایا وا صباحاہ وا صباحاہ۔ یہ ایک خاص جملہ تھا جو عربوں کے یہاں اس وقت بولا جاتا تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت قبیلوں کے درمیان دشمنیاں چلتی تھیں، لڑائیاں چلتی تھیں، تو کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر جب چاہے چڑھائی کر دیتا تھا۔ تو اگر کسی قبیلے والے کو معلوم ہوتا کہ دوسرا قبیلہ مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اب باقی لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آج کی طرح موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ ادھر کال ملائی اور دوسری جگہ تک آسانی کے ساتھ خبر پہنچ گئی۔ اس وقت یہی طریقہ تھا کہ کوئی آدمی
خطرے کو محسوس کر کے بلند جگہ پر چڑھ جاتا تھا اور وہاں جا کر کے وہ یہی الفاظ بولتا تھا وا صباحا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صبح بڑی خطرناک آئی ہے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور صبح کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر حملہ جو ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہی ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جملہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے اپنے خاندان والوں کو جمع کرنے کے لیے اسی جملے کو استعمال فرمایا۔ آپ کی آواز سن کر قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں سے یہ فرمایا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک پوری مدت میں مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اور آپ کے احوال، آپ کے اقوال، آپ کے کردار سے سارے عرب کے لوگ واقف تھے۔ سب جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت دار ہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مکے کے اندر مشہور تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کی بات پر لوگ اعتبار کرتے تھے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے اس وقت بیک آواز کہا کہ کیوں نہیں، ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے، چونکہ آپ کو ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تم کو ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جس لشکر کی میں نے بات کی ہے، یہ لشکر تو چھوٹا سا لشکر ہے، اس لشکر کے ذریعے سے آنے والی آفت چھوٹی سی آفت ہے۔ میں تو تمہیں ایک ایسی آفت سے ڈرانے والا ہوں جو آفت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، جس کا نقصان بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بڑی آفت سے بچ جاؤ، اور اس آفت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کو مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ اگر تم نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کی عبادت نہ کی، بلکہ انہی بتوں کی عبادت کرتے رہے، تو پھر تمہیں اللہ کے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، تو اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں آگاہ اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو بڑا عذاب سر پر کھڑا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو جو لوگ آپ کو ہمیشہ سے سچا مانتے آئے تھے، ان میں سے کچھ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا، آپ کی بات کی صداقت ان کے دل کے اندر پیدا ہوئی اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن حضور کا جو چچا ہے ابو لہب، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے فوراً یہ کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا؟ ابو لہب نے نہ صرف یہ کہ حضور کی بات نہیں مانی، بلکہ حضور کی توہین کی اور حضور کو بد دعا دی کہ تمہاری بربادی ہو جائے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد سے وہ مسلسل حضور کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے اور ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت کے لیے کہیں جاتے تھے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کی بات مت ماننا، لوگوں کو ایمان لانے سے روکتا تھا۔ ایسے ہی ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح حضور کی بے انتہا دشمن تھی، حضور کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ جب اس کو پتہ چلتا کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ حضور کو تکلیف پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اس تہجد میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اتفاق سے آپ کی طبیعت کچھ ناساز رہی، چند روز آپ کا یہ معمول چھوٹ گیا تو ام جمیل نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، محمد کے پاس جو شیطان یہ کلمات لے کر آتا تھا اس شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ بہرحال ام جمیل ہو یا اس کا شوہر ابو لہب ہو، یہ دونوں حضور کے انتہائی دشمن تھے اور دونوں حضور کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ چونکہ اس موقع پر ابو لہب نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کے اندر یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، وتب، اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کی ہلاکت مقدر ہو گئی۔ یعنی یہ محض دھمکی نہیں ہے، یہ محض بد دعا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ عنقریب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ یعنی اس کی موت مقرر ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے اس کی موت ہوگی۔ چنانچہ روایات بتلاتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب سارے مشرکین حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ابو جہل بھی گیا، امیہ ابن خلف بھی گیا، ابی ابن خلف بھی گیا، بہت سارے سردار گئے، لیکن ابو لہب نہیں گیا۔ اس کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ یہ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوگا۔ دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، یقیناً اس نے جو بات کہی ہے وہ بات ہو کر رہے گی۔ اس ڈر سے وہ میدان جنگ میں نہیں گیا۔ لیکن جب مشرکین میدان بدر سے شکست کھا کر واپس آئے، یہ مکہ کے اندر ہی تھا، تو اس کے جسم کے اندر طاعون کی گٹھلی پیدا ہو گئی۔ طاعون بڑی مہلک بیماری ہے، وبائی بیماری ہے، پھیلنے والی بیماری ہے، بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی تھیں اس سے۔ اور اہل عرب تو بہت وہمی تھے، وہ تو کسی ایسے شخص کو دیکھ کر کے بالکل اپنی بستی سے نکال دیا کرتے تھے، اس سے قطع تعلق کر لیا کرتے تھے، اس کو گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر گھر میں رہے گا تو دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے، لہذا اس کو بھی گھر والوں نے باہر نکال دیا اور ایک جگہ پر ڈال دیا لے جا کر کے۔ کوئی بھی اس کی خبر گیری نہیں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میرے اندر بھی یہ طاعون کے اثرات نہ آ جائیں۔ کئی دن تک اسی بیماری میں مبتلا رہا اور اسی بیماری میں بے کسی کے عالم میں مر گیا، اور اس حال میں مرا کہ اس کے گھر والے بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے، اس کا سارا جسم گل اور سڑ گیا تھا اور اس کے جسم سے بدبو اٹھنے لگی تھی۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے جلدی سے گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اللہ نے جو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، حضور کے زمانے میں ہی اس کو عذاب میں مبتلا کر کے دنیا سے ناپید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔
اس آیت میں اس طرح اشارہ کیا گیا کہ جب یہ حضور کی دشمنی میں بہت آگے بڑھ رہا تھا، جگہ جگہ جا کر کے حضور کی برائیاں کرتا تھا، تو اس وقت کسی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ سچے آدمی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر فرض کر لو انہوں نے جو بات کہی ہے اگر یہ سچی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اعمال حسنہ ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو جہنم ملے گی، اگر یہ بات واقعتاً سچی ہے اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کہنے لگا کہ اول تو میں مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن اگر مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا گیا اور مجھے اللہ کے پاس جانا بھی پڑ گیا اور میرے لیے عذاب کا فیصلہ ہو بھی گیا تو میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے پیسے ہیں کہ ان کو خرچ کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں گا۔ وہ دنیا کے معاملات کو سوچ رہا تھا کہ جس طرح دنیا میں کسی سزا کو ہٹانے کے لیے پیسہ بھر دیا جاتا ہے تو سزا ہٹ جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، یعنی قیامت کے دن نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کام ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، ما اغنى عنہ مالہ ما کسب۔ تیسری آیت میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یعنی قریب ایسی آگ کے اندر داخل ہوگا جو بھڑکنے والی ہوگی۔ مال تو انسان دنیا کے اندر جو کچھ کماتا ہے وہ ساتھ تو جاتا نہیں، جتنی جدوجہد انسان دنیا بنانے کے لیے کرتا ہے وہ جدوجہد بیکار ہو جاتی ہے۔ جو مال انسان نے کمایا وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے پاس چلا جاتا ہے، انسان تو خالی ہاتھ جاتا ہے، ایک کفن اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی پیسہ نہیں ہوتا، کوئی جائیداد نہیں ہوتی ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ یہ اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم کا مستحق ہے، اس لیے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے بھڑکا رہی ہوگی۔ اس کا لقب بھی ابو لہب ہے اور آگ بھی اس کو وہی ملے گی جو لپٹیں مار رہی ہوگی، جس کے خوب شعلے نکل رہے ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کو ابو لہب کہہ کر کے فخر محسوس کرتا تھا، اللہ نے عذاب بھی ایسا مسلط کیا کہ اچھا تو ابو لہب کہلاتا تھا تو لہب والا ہی عذاب چکے۔ آگے آیت میں فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ لکڑیاں اٹھانے والی یعنی خاردار لکڑیاں لے کر کے، خاردار جھاڑیاں لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ حضور کو چلنے پھرنے میں پریشانی ہو۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت کے اندر اس حالت میں اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پر ہوگا۔ اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ جہاں پر ابو لہب ہے اس جگہ پر یہ لکڑیاں ڈالنا تاکہ ابو لہب کے عذاب کے اندر اضافہ ہو۔ جس طرح دنیا کے اندر تو ابو لہب کے اشاروں پر ناچتی تھی، اس کی مدد کرتی تھی، اب تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے لکڑیاں لا کر کے اپنے شوہر کے جلانے کا انتظام کر۔ فی جیدہا حبل من مسد، آخری آیت میں فرمایا کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن ایک طرف تو وہ آگ کا عذاب جھیلے گی، دوسری طرف لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پر ہوگا، اور تیسرے یہ کہ اس کے گردن کے اندر مضبوط رسی کا، موٹی رسی کا ہار پہنایا جائے گا، توق پہنایا جائے گا جو اس کے وزن کی وجہ سے اس کے لیے ناقابل برداشت بنے گا۔
اس طرح اس عورت کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کے شوہر کو بھی جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور اس کی بیوی کو اور اس کو بھی جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس آیت، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے اس عمل کا جواب دیا ہے جو ان دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے پیغام کو سن کر کے رد عمل میں کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اور اگر دیکھا جائے تو حضور کے دشمنوں میں، حالانکہ بہت بڑی فہرست ہے لوگوں کی جو حضور کے دشمن ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے عذاب کا ذکر نہیں کیا۔ لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی المشرکین، لعنت اللہ علی الظالمین تو ہے، لیکن کہیں پر نام لے کر کے کسی کے عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کے۔ اس لیے کہ ابو لہب جو ہے اس معنی کر سخت عذاب کا مستحق ہے کہ یہ حضور کا چچا بھی تھا، خاندانی قرابت رکھتا تھا، حضور کا سرپرست تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرپرستی صحیح انداز سے کرتا جیسے ابو طالب نے کی۔ حالانکہ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضور کی سرپرستی اس انداز سے کی کہ ان کی سرپرستی کی بنا پر اہل مکہ حضور کے خلاف کوئی کھل کر کارروائی نہیں کر پاتے تھے۔ پتا تھا کہ اگر مخالفت کریں گے تو ابو طالب جو ہے ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، تو ابو لہب کا کردار بھی یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو لہب نے اپنی دشمنی میں اس رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تو چونکہ اس نے سخت ترین رویہ حضور کے ساتھ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس پر لعنت فرمائی، اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ اب قیامت تک جتنے مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس صورت کی تلاوت کرتے رہیں گے، گویا وہ اس ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بد دعا کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا کا عذاب اس کو آخرت کے عذاب سے پہلے ملتا رہے گا۔ اس صورت سے متعلق بہت سی تفصیلات اور ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلی نشست کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔